یہ پوری قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ پوری قوم اور سارے علماء جو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں کرنا ہے، ورنہ میں جامعۃ الرشید چھوڑ دوں گا، سیدھی سی بات ہے۔ ہم یا تو ان علماء کے ساتھ ہو جائیں یا جامعۃ الرشید کے ساتھ ہو جائیں، لیکن ہم نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے، تو میں کیوں جامعۃ الرشید کے ساتھ ہوں اگر وہ سارے علماء کے خلاف پالیسی چل رہی ہے؟ تو مجھے بھی آپ نے مطمئن کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مجھے آپ لوگ جانتے ہیں، طارق مسعود میرا نام ہے۔ شادیاں، بچے پیدا کرو ٹھیک ہے، مقصد ہے قوم کو زنا سے بچاؤ، ٹھیک ہے نا، بیوہ عورتوں کا سہارا بنو، اس حوالے سے آپ مجھے جانتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے کام میں کرتا ہوں، الحاد کے خلاف میرے بیانات ہیں، اور فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا، یہ سب لوگ سنتے رہتے ہیں۔ مسائل کا میرا اپنا چینل ہے، اس پہ بھی آپ مسائل سنتے رہتے ہیں۔ آج جو میں ایک بالکل ہی منفرد انداز کی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، ابھی جو حالیہ ایک چل رہا ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جو ابھی تقریر کی ہے، اور جامعۃ الرشید کے حوالے سے کچھ الزامات لگ رہے ہیں، پبلک کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، علماء کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ جامعۃ الرشید ہمیشہ ایک الگ ہی پالیسی پہ چل رہا ہوتا ہے، علماء کے اتحاد کا حصہ کیوں نہیں بنتا، جس کی وجہ سے جامعۃ الرشید کو درباری ملا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے ہے میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں جامعۃ الرشید ہی کے نمائندے کے ساتھ، اور اس وقت میری حیثیت جامعۃ الرشید کا امپلائی کی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت یہ خوب سمجھ لیں، میں جامعۃ الرشید میں 30 سال سے ہوں، لیکن میری حیثیت یہاں ایک امپلائی کی حیثیت ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، سینئر اساتذہ میں میرا شمار ہوتا ہے، دارالفتہ میں افتاء کا کام میں کرتا ہوں یہاں پہ۔ جامعۃ الرشید کی شورا میں نہیں ہوں، میں مینجمنٹ میں نہیں ہوں، لہذا مجھے پورا حق ہے کہ جامعۃ الرشید پہ میں اعتراض کر سکوں۔ تو اور میں نے پھر جامعۃ الرشید کے نمائندے سے رابطہ کیا، عثمان یوسف صاحب جو مفتی عبدالرحیم صاحب کے بھی، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے بھی اسسٹنٹ ہیں، جامعۃ الرشید کے ترجمان بھی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں آپ سے نیوٹرل ہو کے، اور اگر آپ مجھے حضرت مولانا فضل الرحمان کا نمائندہ سمجھ لیں، انہوں نے نہیں بنایا مجھے نمائندہ، لیکن اگر سمجھ لیں تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں چپتے ہوئے آپ سے 2 اور 2 4 کی طرح کچھ سوالات پوچھوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء کو چھوڑ کر میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہی کے ساتھ چمٹا رہا ہوں۔ یہ پوری قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ پوری قوم اور سارے علماء جو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، ہم یا تو ان علماء کے ساتھ ہو جائیں یا جامعۃ الرشید کے ساتھ ہو جائیں۔ تو میں کیوں جامعۃ الرشید کے ساتھ ہوں اگر وہ سارے علماء کے خلاف پالیسی چل رہی ہے؟ تو مجھے بھی آپ نے مطمئن کرنا ہے، ورنہ میں جامعۃ الرشید چھوڑ دوں گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، لیکن ہم نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء کو چھوڑ کر میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہی کے ساتھ چمٹا رہا ہوں۔ کم از کم میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا۔ ان کی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف جائے گی، اور اس کا تو منہ بولتا ثبوت ہے، مثال تو تھوڑی سی نامناسب سی ہے، لیکن فی الحال میرے پاس یہی مثال ہے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جب میں دوسری شادی کر رہا تھا اس وقت میرے خلاف تھے، میں نے کر کے بتا دی، ہو گئی ہے، حالانکہ میں ان سے بیعت تھا۔ جب میں نے تیسری شادی کی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے مجھے باقاعدہ بلا کے کہا آپ چوتھی شادی مت کریں، بس کر دیں شادیاں، کوئی اور کام کریں اب آپ۔ میں نے چوتھی بھی کر لی۔ تو میرا پیر و مرشد سے جو تعلق ہے نا، وہ اسلام سے آگے کا نہیں ہے، شریعت سے آگے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ اس سلسلے میں میرے پیر نہیں ہیں، جو اللہ نے مجھے اجازت، پیر کا مطلب ہوتا ہے اصلاحی تعلق۔ تو اس لیے مجھے یہ نہ سمجھا جائے اس پوڈ کاسٹ میں کہ میں نے لازمی مفتی عبدالرحیم صاحب ہی کو فیور کرنا ہے یا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہی کی مخالفت کرنی ہے۔ جہاں مجھے لگے گا کہ مولانا فضل الرحمان صحیح ہے میں صحیح کہوں گا، جہاں مجھے لگے گا مفتی عبدالرحیم صاحب صحیح ہے میں ان کو صحیح کہوں گا، جہاں مجھے جو غلط لگے گا میں ان کو غلط کہوں گا۔ ابھی میں بالکل نیوٹرل ہو کے یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ، کیونکہ میرے بھی بہت سارے فینز ہیں جو JUI میں ہیں، جو علماء سے ان کا تعلق ہے، ان کے سوالات آ رہے ہیں، وہ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں، مجھے بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں، بھئی آپ کیوں چپ ہو، آپ بتاؤ نا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جتنا مجھے میڈیا سے پتا چل رہا ہے اس میں تو مجھے جامعۃ الرشید غلط لگ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں کہ بھئی میں اب ان سے کچھ چپتے ہوئے سوالات کیمرے کے سامنے کروں گا، اگر یہ جواب میں مجھے مطمئن کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے۔ پبلک کے سامنے یہ پوڈ کاسٹ جائے گی، پبلک خود فیصلہ کرے گی کون صحیح ہے کون غلط ہے، الزامات کی کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عثمان یوسف صاحب خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رپورٹس کلیئر ہیں؟ جی بالکل، گردے میں پتھری وتھری تو نہیں ہے؟ سب بیلنس سب صحیح چل رہا ہے؟ اچھے کی رپورٹ ہے؟ بالکل سیٹ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں، جامعۃ الرشید پہ یہ الزام ہے کہ پوری قوم ایک طرف جاری ہوتی ہے، ہمیشہ یہ بیچ میں نہ کچھ شرری چھوڑ دیتے ہیں، اس سے یہ درباری ملا ہونے کا جو تانا ہے نا یہ کافی مضبوط ہو جاتا ہے کہ یار ہمیشہ حکومت کی پالیسیوں پہ ہی چلتے ہیں۔ یہ ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے وزارت تعلیم میں آنا چاہیے،
مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں وزارت داخلہ میں آنا چاہیے. آپ نے گورنمنٹ کو فیور کرنا شروع کر دیا وزارت تعلیم میں. اور مولانا فضل الرحمان نے ایک بل پیش کیا وزارت داخلہ والا جو پاس ہونے جا رہا تھا. مدارس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا, وزارت صنعت و تجارت میں مدارس آ جاتے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک دم میڈیا پہ آ کے اس پہ ایک دم اچھال دیا اس ایشو کو. تو یہ کیوں کیا مفتی عبدالرحیم صاحب نے؟ اور اگر کیا بھی تھا تو پہلے مولانا فضل الرحمان سے بات کر لیتے. اس کو ایک دم کنٹروورسی کیوں پھیلائی ہے انہوں نے؟ ارشاد فرمائیے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا جی. اور بنیادی طور پر اس کی دلیل بنیاد ہونی چاہیے. یہ کسی پر بھی الزامات تو ہم بھی بہت سے لگا سکتے ہیں, کوئی مجھ پر لگا سکتا ہے, کوئی آپ پر لگا سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر دلیل پر بات ہوگی اور اس کی دلیل کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ دلیل حکومت کی ٹھیک ہے تو حکومت کی بات بھی درست ہو سکتی ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ ہر وقت حکومت ہی کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے اور ان کی بات کو اگنور کرنا ہے. اور دلیل اگر ہماری غلط ہے تو ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. بنیادی طور پر یہ جو مسئلہ اس وقت میں کھڑا ہوا ہے, میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر بتا دوں تو 2005 کے بعد سے مسائل شروع ہوئے مدارس کے. ایک بہت بڑا ایگریمنٹ سائن ہوا 2010 کے اندر. رحمان ملک صاحب, عبدالرحمان ملک صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. قاری حنیف جلندری صاحب ہی وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ تھے. مفتی منیب صاحب, یہ سب حضرات وہی حضرات تھے. ان کے سائن موجود ہیں, ڈاکیومنٹ موجود ہے. بہت ایک بڑی پیش رفت ہوئی, ایک بڑا بریک تھرو ہوا. اس وقت بھی بات یہی ہوئی کہ ہمیں وزارت تعلیم کے تحت یا وزارت تعلیم سے منسلک کیا جائے. بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو کس سے بات کی؟ یہ اتحاد تنظیمات مدارس کی طرف سے یہ دیرینہ صاحب بھی تھے اس میں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی تھے اس میں. حضرت تقی صاحب 2010 والے معاہدے میں نہیں تھے, 2019 والے معاہدے میں تھے, جو میں آگے جب اس کی ہسٹری پوری بتا رہا ہوں تو اس میں آگے اس میں ان علماء کی طرف سے مطالبہ تھا کہ مدارس وزارت تعلیم میں آنے چاہیے. جی بالکل ایسے ہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کا مسئلہ ہمیشہ 3-4 وزارتوں کے مابین فٹ بال بنا رہا. کبھی یہ وزارت مذہبی امور میں لے جاتے تھے, کبھی وزارت داخلہ میں لے جاتے, کبھی وزارت صنعت و تجارت میں لے جاتے تھے. کبھی مطالبہ ہوتا تھا کہ بھائی جیسے یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز یہ سب کے سب وزارت تعلیم سے منسلک ہیں, تو مدارس نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کو وزارت داخلہ کے تحت کرتے ہیں اور وزارت صنعت و تجارت کے تحت کرتے ہیں. تو یہ مطالبہ ہماری طرف سے تھا. خیر 2010 کا جو ایگریمنٹ ہے وہ تھوڑا سا طرف کا مطلب جامعۃ الرشید کی طرف نہیں, جامعۃ الرشید تو اس وقت وفاق کا حصہ تو ضرور تھا, لیکن اس کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے فیصلوں میں بھی اپنی کوئی رائے دے سکتا. نہ مجلس شورا کا رکن تھا جامعۃ الرشید, نہ مجلس عاملہ میں کوئی ہماری پارٹیسپیشن تھی. یہ معاملہ چلتے 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 ڈیڈ لاک برقرار رہا. مدارس کی رجسٹریشن پہ ایشو رہے, اس کی حیثیت طے ہونے میں بھی ایشو رہے, اور کس وزارت کے انڈر اس کو ڈیل کیا جائے یہ بھی ایک بنیادی طور پر ایشو رہا. پھر ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا 2019 کے اندر. 2017 سے مذاکرات شروع ہوئے جبکہ PMLN کی گورنمنٹ تھی جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے, اور 29 اگست 19 میں جا کے یہ مذاکرات کمپلیٹ ہوئے اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا علماء اور حکومت کے درمیان, حکومت کے مابین, ریاست اور اتحاد تنظیمات مدارس کے مابین. جب یہ معاہدہ سائن ہوا اس وقت شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے, خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, 2019 کی بات ہے. تو بہت بڑا بریک تھرو ہوا اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا, بہت کلیئر کٹ, اور اس کے الفاظ اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ مابین حکومت پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس. اتحاد تنظیمات مدارس میں قاری حنیف جلندری صاحب بھی تھے, مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت میں وفاق المدارس کے صدر نہیں تھے, لیکن وفاق المدارس ہی کی نمائندگی میں حضرت بھی شریک ہوئے, مفتی منیب الرحمان صاحب شریک ہوئے, ساجد میر صاحب شریک ہوئے, مولانا عبدالمالک صاحب شریک ہوئے, اور یعنی جتنے وفاق اس وقت میں موجود تھے مدارس کی کل جو نمائندگی تھی وہ سب کے سب اس وقت میں موجود تھے, اور ان کے سائن بھی موجود ہیں. اس میں ہماری طرف سے یعنی اتحاد تنظیمات کی طرف سے, مدارس کی طرف سے, جامعۃ الرشید کی طرف سے نہیں, وفاق المدارس العربیہ, وفاق المدارس جو اہل تشیع حضرات کا تھا, جو سلفی حضرات کا تھا, سب کے سب لوگوں کا ایک کہا کہ ہم اتنے عرصے سے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ماتحت کریں. تو اس دیرینہ مطالبے کو تسلیم کیا گیا. اتفاق رائے سے ایک ایگریمنٹ سائن ہوا کہ آج کے بعد تمام تر معاملات وزارت تعلیم دیکھے گی اور مدارس کی رجسٹریشن ہوگی. اس رجسٹریشن کے اوپر بینک اکاؤنٹس کھولیں گے, فارن سٹوڈنٹس کے ویزے بند تھے, ان کو ویزے جاری ہوں گے. اچھا, یہ 2019 کا معاہدہ ہو گیا. اس معاہدے کے بعد آگے چل کے بعد اگر آپ کریں گے تو اس کے اوپر میں مزید بات بھی کروں گا کہ ڈیڈ لاک کیوں آیا, کہاں سے آیا, کس نے معاہدے سے نکلنا چاہا اور کس نے خلاف ورزی کی. اب آتے ہیں, آپ نے جو سوال پوچھا کہ آپ لوگ یہاں ذرا اسٹاپ کرنے دیں تاکہ میں اس معاہدے کو سمجھوں. جی 2000 آپ کا جو خلاصہ ہے, خلاصہ یہ نکلا کہ 2019 میں وفاق المدارس کے تمام علماء اور اتحاد
بین المدارس کے جتنے وفاق ہیں، سلفی، بریلوی، سب لوگ، مفتی منیب صاحب بھی تھے، قاری حلیف جالندری صاحب بھی تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، ان سب نے دستخط کیے اس پر کہ مدارس کو وزارت تعلیم میں دیا جائے. یہ کہا ہے آپ نے؟ جی، وزارت تعلیم ایک سے سیکنڈ، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے، میں آپ کو ڈاکیومنٹ بھیج دیتا چلیں ہوں. وہ ڈاکومنٹ پھر اگر ہیں تو ہم اسکرین شاٹ اس کا چلا دیں. ٹھیک. یہ ہو گیا جی حکومت کی طرف سے اور علماء اتحاد کی طرف سے تنظیمات ایک کی. معاہدہ ہو گیا. بالکل. سوال میرا یہ ہے، کیونکہ میں نے ان کی بھی تقریریں سنی ہیں، ان کی بھی پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں میں نے، اس پر 3 سوالات اٹھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جن بنیادوں پر وہ معاہدہ ہوا تھا، حکومت نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. جی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے مدارس کے اب تک اکاؤنٹ نہیں کھلے ہیں. جی. اس میں معاہدے میں یہ بھی تھا کہ مدارس کے اکاؤنٹ کھلیں گے. ایک بات. نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر جو ہم نے سنی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک پرچی کی حیثیت تھی، اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے. پرچی ہے وہ، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کوئی ایسے وہ تورات اور انجیل یا قرآن نہیں ہے کہ اس کو نص لے کے ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں. اگر ہمیں سقم نظر آئے گا تو ہم اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. یہ 2 بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اس معاہدے کے اوپر. تیسرا اعتراض یہ کہ اگر وہ معاہدہ ہوا تھا اور ابھی اس کی قانونی حیثیت نہیں بنی ہے اور علماء نے دیکھ لیا کہ حکومت اس معاہدے کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے یا اس کو نہیں پورا کر رہی ہے، تو پھر اگر علماء کی رائے بن جاتی ہے کہ اب ہم وزارت داخلہ میں جانا چاہتے ہیں، تو بھئی جو علماء کر رہے ہیں آپ بھی وہی کریں نا. آپ نے کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا دی؟ بالکل صحیح. ان 3 اعتراضات کا آپ مجھے ذرا جواب دیجیے. پہلا جو اعتراض ہے کہ جو معاہدہ ہوا بینک اکاؤنٹس کھلیں گے، فارن اسٹوڈنٹس کو ویزے ملیں گے، وہ نہیں ہوا. تو اس وقت ہمارا الگ سے کوئی مجمع، میں مجمع کا بھی ناظم ہوں، ابھی تو ہمارا بورڈ ہے، اس وقت میں نہیں تھا. وہ معاہدہ جو ہمارے اکابر نے کیا تھا، اتحاد تنظیمات مدارس نے کیا تھا، آگے چل کے جب ہم نے اپنا بورڈ الگ سے ریکگنائز کروایا HEC سے اور وزارت تعلیم سے، تو ہم اسی معاہدے کی روح سے وزارت تعلیم ہی سے منسلک ہوئے. یعنی جامعۃ رشید نے اسی معاہدے کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ کروا دیا. خود جامعۃ رشید بھی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ بنا اور مجمع العلوم الاسلامیہ ایک پراپر وفاقی بورڈ قائم ہوا جو پورے پاکستان میں ایگزام کنڈکٹ کر سکتا ہے. اب جو آپ نے سوال پوچھا، تو ہماری تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے مجمع سے ملحق جامعہ درباری ملا ہو نا، اس لیے ہو رہی ہے نا. نہیں، میں اس کے علاوہ کوئی اور مثال دو. چلے میں اس کی اپنی مثال دیتا نہیں، دوسری مثال دیتا ہوں کہ 18,000 اس وقت وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس ہیں. یہ 18,000 کے لفظ پہ بھی بہت وہ اس 18,000 کے اوپر بھی میں آپ کو جسٹیفیکیشن دیتا ہوں. تو ان 18,000 مدارس میں 4,500 مدارس اتحاد تنظیمات مدارس کے ملحقہ مدارس ہیں. یعنی وہ مدارس جن کی ایفیلیشن یا الحاق وہ وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ ہے یا اہل تشیع حضرات کے ہیں یا مفتی منیب صاحب کے ساتھ ہے، لیکن رجسٹریشن انہوں نے اپنے ایشوز کو حل کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ جب بھی ایشوز، جب بھی مذاکرات ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑے پیمانے پر کوئی ڈیسیژن ہوگا تو ہوگا، لیکن ہمارے اوپر جو ابھی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے ہم وہ تو حل کروائیں. تو 4,500 مدارس اتحاد تنظیمات کے DGRE کے ساتھ یا وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اچھا، اس معاہدے کے تحت 4,500 مدارس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. 4,500 صرف اتحاد تنظیمات کے، ادروائز ویسے ٹوٹل نمبر تو 18,000 مدارس. وہ سارے اس معاہدے کی وجہ سے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. جب رجسٹرڈ ہو گئے تو اسی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ ہمارے اکاؤنٹس کھل رہے ہیں. ہمارا آپ اپنی بات تو کرو ہی نہیں. ٹھیک ہے، اپنی بات نہیں کر، سب کے کھل رہے ہیں. میں فی الحال آپ کو ایک درباری ملا کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں. بہت معذرت. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے پھر دلیل سے ثابت کرنا ہے کہ ہو یا نہیں ہو. ابھی ہم آپ کو درباری ہی سمجھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو یعنی معاہدے کی پہلی شق ہے کہ اکاؤنٹس کھلیں گے، کہا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹس بھی نہیں کھلے. آپ کہہ رہے ہیں 18,000 مدارس وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہوئے، ان کے اکاؤنٹس کھلے اور ان کو وہ سارے بینیفٹس ملے جو معاہدے میں لکھے جو معاہدے کی ایک ایک شق تھی، وہ ایک ایک شق حکومت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ پوری ہوئی، بلکہ ان کے سخت بدترین مخالف تھے اس گورنمنٹ کی، پچھلی گورنمنٹ، اس کے باوجود یہ گورنمنٹ اس ایگریمنٹ کو آن کر رہی ہے اور اس کی ہر شق کو یہ پورا کر رہی ہے. اس کی میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. فارن اسٹوڈنٹس کی بات ہوئی کہ ان کو ویزے جاری کیے جائیں گے، اس لیے کہ مشرف دور سے دوبارہ سے ویزے جاری نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت تک وزارت تعلیم کے تحت 1,600 طلبہ کو جو بیرونی ممالک سے طلبہ پاکستان میں دینی علوم کے حصول کے لیے آتے ہیں، ان کو ویزے جاری ہوئے. اس میں رائیونڈ سب سے بڑی مثال ہے. رائیونڈ کا مدرسہ نہ وفاق سے ملحق ہے، نہ مجمع العلوم الاسلامیہ سے ملحق ہے، اور نہ وہ سرکاری ملا ہیں، نہ وہ درباری ملا ہیں. تو یہ رائیونڈ کا مدرسہ ہو یا جامعۃ الحسنین ہو، مولانا طارق جمیل صاحب کے مدارس ہوں، یا جامعہ بنوری عالمیہ ہو، تو 1,600 کا وہ ڈیٹا
جو DGRE میں وزارت تعلیم میں موجود ہے کہ ان بچوں کو جو ویزا جاری باہر ہوا ہے ملکوں وہ سے اسٹڈی ویزا جاری ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اور ان مدارس کے اندر یہ بچے جا کے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ وزارت تعلیم نے اس ایگریمنٹ کو توڑا، یا انہوں نے کہا تھا رجسٹریشن ہوگی اور بینک اکاؤنٹس کھلیں گے اور فارن اسٹوڈنٹس کو ویزے ملیں گے، تو یہ تو ہوا ہی نہیں۔ تو بھائی وہ سب چیزیں مشروط تھی رجسٹریشن ہونے پر۔ جب آپ نے رجسٹریشن کروانے سے انکار کر دیا، اس معاہدے کو اون کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کی جو فیسیلیٹیشن تھی اس کے ضمن میں، تو اس کا کلیم کیسے ہے؟ اس کا کلیم تب جائز ہوتا جب آپ رجسٹریشن کروا لیتے، پھر آپ کا ویزا نہ آپ کا اپروو ہوتا، آپ کے بینک اکاؤنٹس نہ کھلتے، آپ کو کسی بھی قسم کا ایشو آتا، کوئی مداخلت ہوتی نصاب میں، نظام میں، پھر آپ بات کرتے۔ تو اس معاہدے کو ہم نے ڈس اون کیا، ہم سے مراد اتحاد تنظیمات مدارس نے۔ دوسری بات جو آپ یعنی خلاصہ میں اس کو ذرا زیادہ پیچیدہ نہ بنائے نا اس کو، کہ مجھے ہی سمجھ میں نہ آئے تو ایسا پھر تو میں تو پہلے مجھے آپ مطمئن کریں گے تو پھر آگے بات چلے گی، اور میں اس پوڈ کاسٹ کے بعد مزید اعتراضات لوں گا، صحیح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی کچھ اعتراضات ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر وہ اعتراضات میں آپ مطمئن نہیں کر پائے تو میں بیٹھا ہوں، جس نے جو اعتراض کرنا ہے مجھ سے اب ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرے، میں بالکل حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نیوٹرل ہو کے یہ پوری جو ہے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کا یہ دعویٰ ماننے سے آپ انکار کر رہے ہیں کہ حکومت نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی۔ بالکل ایسے۔ تو یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اسپیسیفک کوئی واضح مثال دی جائے کہ کسی مدرسے نے رجسٹریشن کی کوشش کی اور رجسٹریشن نہیں ہوئی، اس مدرسے کا نام بتایا جائے۔ بالکل۔ کسی مدرسے نے رجسٹریشن کروا لی ہو اور معاہدے کے تحت اس کو حکومت نے بینیفٹس نہ دیے ہوں، اس مدرسے کا نام لیا جائے۔ بالکل بالکل۔ اب میں یہ میرا ان سے بھی تو سوال بنتا ہے نا جب میں نیوٹرل ہوں۔ بالکل ایسے۔ مبہم دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اور آپ پھر اپنی مثال جامعۃ الرشید کی دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سہولتیں لے لی ہیں، اور بہت سارے ڈرائیون تو درباری، ان پہ تو کوئی بھی الزام نہیں لگا سکتا، درباری لوگ ہیں، انہوں نے لے لی ہیں، مولانا طارق مل صاحب کے مدرسوں نے لے لی ہیں، بنوریا نے لے لی ہیں، مفتی نعیم صاحب کا جو مدرسہ ہے، تو ان سب نے جب یہ سہولتیں لے لی ہیں تو یہ جو الزام ہے نا کہ معاہدے کی حکومت نے خلاف ورزی کی، یہ الزام برائے الزام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے۔ بالکل۔ اب ہم ان کی طرف سے جواب کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی مثال دو کہ کہاں مخالفت ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا سوال جو میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ وزارت تعلیم میں آنے کے حکومت نے، ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ کہ جب جو بھی تھا حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو نہیں کی ہو، لیکن جب سب علماء نے متفقہ طور پر مولانا فضل الرحمان کو سربراہ بنا لیا ہے اور ان کو لگا کہ وہ وزارت تعلیم والا جو ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، وزارت داخلہ والا صحیح ہے، تو آپ بھی مان لو صحیح ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بہت اچھا کیا آپ نے یہ پوچھا۔ بنیادی طور پر جب یہ معاہدہ ہو گیا تھا، میں اس پر بھی بات کر دوں کہ یہ تو ایک یادداشت ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی یہ کاغذ کا ٹکڑے میں بعد میں چلے میں بعد میں جو سوال پوچھا جا رہا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے مجھے۔ اب جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو اصولاً یا تو پہلے اس سے نکلا جاتا، دونوں فریق راضی ہو جاتے کہ اس معاہدے پہ ہم نے مزید نہیں چلنا، ہم ڈس اون کر رہے ہیں، چلیں آپ نے وہ بھی نہیں کیا، تو زیادہ سے زیادہ استحقاق یہ ہو سکتا تھا اتحاد تنظیمات مدارس کا کہ وہ ایک بل اپنی جو ان کی ڈیزائر تھی، جو خواہش تھی کہ ہم نے اس نظام کے تحت نہیں چلنا، ہم نے سوسائٹی ایکٹ کے تحت چلنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ استحقاق یہ تھا کہ آپ اپنے لیے بل پاس کروا لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب ہوا کیا کہ پی ڈی ایم کا جو ٹینیور تھا اس میں بالکل آخری دن، جس دن حکومت بالکل ڈسمس ہونی تھی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا تھا، اس دن میں بالکل رات کے 12 بجے ایک بل ایڈ ہوا، وہ جو کہ نہیں پیش ہو سکا، ایک پوری بحث اس کے اوپر ہوئی، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم کا ایک رولا چلا ہوا تھا اور اس کے اندر یہ ہوگا، اور جسٹس کا پورا سب لوگوں کا فوکس ادھر تھا، وہ 26ویں ترمیم پاس ہو گئی، اس کے 10-15 دن بعد، ایک مہینے کے بعد یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک بل مدارس سے متعلق بھی پاس ہوا ہے۔ جب ہم نے اس بل کی ورڈنگ دیکھی ہے، اس ورڈنگ کی آپ اگر اس بل کو دیکھیں، اس کی پہلی، دوسری، تیسری شقیں یہ ہیں کہ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد بقیہ تمام وہ اتھارٹیز یا وہ بل جو مدارس کو رجسٹرڈ کرتے ہوں یا مدارس جن سے منسلک ہوں، اس کو کل عدم سمجھا جائے گا۔ ہر ایک مدرسہ جو پہلے سے قائم ہے اس کو 6 ماہ کے اندر اندر اسی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا ہوگا، جو مدرسہ نیا قائم ہوگا اس کو 1 سال کے اندر اندر اس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا ہوگا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو سٹیک ہولڈر تھے نا، جب 10 نئے بورڈز قائم ہو چکے، وزارت تعلیم سے وہ منسلک ہو چکے، ان 10 بورڈز کے 18,000 مدارس کا ڈیٹا آپ کے پاس لسٹیں موجود ہیں، ویب سائٹ پہ ان کا مدارس کا ڈیٹا موجود ہے، وہ ایک سٹیک ہولڈرز تھے اور وہ اس کا فریق تھے کہ آپ جب مدارس کی نمائندگی میں کوئی بل پیش کر رہے تھے تو تمام مدارس کی نمائندگی ہوتی۔ اب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ بالکل یہ بات فرما رہے ہیں
کہ جو بل اسمبلی نے اور سینٹ نے متفقہ طور پر پاس کر دیا تھا، یہ ہوتے کون ہیں اس کو ریجیکٹ کرنا؟ نہیں، یہ سوسائٹی ایکٹ والا جو ابھی بل پاس ہوا، ابھی جو ہاں اس بل کے پاس ہونے کے بعد حکومت کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ اس کو واپس کرے؟ تو حضرت ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بل ٹھیک ہے اسمبلی اور سینٹ نے تو متفقہ طور پر پاس کیا، لیکن جن لوگوں سے متعلق یہ بل تھا کیا ان کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا؟ ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو التجا کی ہے، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کیوں آئے میڈیا پر؟ مفتی میں ذرا عبدالرحیم آپ صاحب کی پہلے بات تو نہیں کو آئے۔ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ایکسپلین کرتا ہوں جی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. جی یعنی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ نے، اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ بل پاس کر دیا کہ مدارس وزارت صنعت و تجارت میں جائیں گے. جی اس کے متفقہ ہونے کو تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جی لیکن آپ نے جو بل پیش کیا تھا اسمبلی میں، کیا وہ علماء کے اتفاق سے پیش کیا تھا؟ بالکل بالکل. کیا آپ نے ان مدارس سے پوچھا تھا جو وزارت تعلیم میں ہیں بالکل اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے؟ بالکل ایسا ہی ہے ہمارا یعنی یہی بل تو جی، متفقہ طور پہ حکومت نے پاس کیا ہے، بالکل لیکن آپ نے یہ بل متفقہ طور پہ نہیں دیا، نہیں ان دیا. مدارس سے نہیں پوچھا جو وزارت تعلیم میں ہیں بالکل یا جانا چاہتے ہیں، ان کو جی. وزارت داخلہ میں تحفظات ہیں. بالکل آپ کہتے ہیں حکومت نے بھی بالکل یہی مدارس بات کے ہے. سربراہ ہیں یقیناً، آپ نہیں، ہمارے سربراہ قابل ہے. احترام جی. ہیں، لیکن ان مدارس کے نا جو مان رہے ہیں، جی جو مدارس نہیں مان رہے، جی وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم ایک انڈیویجول ہیں یا ہمارا ایک الگ وفاق ہے، تو ان بالکل پہ ایسے. زبردستی ایک رائے کیوں مسلط کی یہی جا ہمارا رہی ہے؟ پوائنٹ ہے مفتی صاحب، یہی ہمارا پوائنٹ ہے، اور حکومت نے بھی اسی پوائنٹ میں دھوکہ کھایا. حکومت نے بھی یہی سمجھا کہ یہ اتحاد تنظیمات مدارس کی طرف سے جب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بل پیش کیا، اس کا مطلب تمام مدارس دینیا کا اس پر اتفاق ہے، انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا. جبکہ یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یا وہ لوگ جو بل تیار کر رہے تھے، ان پر اخلاقاً شرعاً قانوناً یہ لازم تھا کہ اسی ایگریمنٹ کے تحت جب وہ مدارس جو 10 نئے وفاقی بورڈز ہیں جو وزارت تعلیم سے منسلک ہیں، ان سے پوچھا جانا چاہیے، ان کی رائے اس پر آنے چاہیے. ہمیں تو نہ بل کا کوئی اطلاع ملی، نہ ہمیں وہ ڈرافٹ دکھایا گیا، ہمیں تو وہ اپروو ہو جانے کے 1 مہینے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر یہ ورڈنگ ہے اور یہ بل پاس ہو گیا. اب اس بل کو اگر مان لیتے ہیں، سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس اگر وہ بل امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو وزارت تعلیم کے تمام 10 بورڈز، تمام 18,000 مدارس، تمام 22 لاکھ طلبہ اور پچھلے 10 سال کے ایگریمنٹس اور سارے کے سارے مذاکرات ریورس ہو جاتے ہیں. اب ہم کوئی ان کو پر الزام نہیں لگا رہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے. اس کا نقصان یہ ہوتا کہ جو بیرون ملک کے طلبہ ہیں وہ بھی سب کے سب وہ ریورس ختم ہو جاتے، ریورس ہو جاتے. ویزے ریورس کے ہوتے 16 طلبہ، بالکل ری 16 پروسیس ملکوں ہوتے کے طلبہ، وہ سارے ری پروسیس. جامعہ میں جو باہر سے طلبہ اور رائے کے طلبہ سب زیرو پہ آ کے کھڑے. آپ کا دعویٰ یہ، میں اس کو منقع کر رہا ہوں نا، تنقید کر رہا ہوں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سب زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے اور ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وزارت داخلہ میں جانا پڑتا، اور وزارت داخلہ میں جانے کے بعد غیر ملکی طلبہ کو ہمارے ملکوں میں آنے کی اجازت نہ ہوتی. وہ ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی. تو جس نے اس جنگ میں پڑھنا ہے پڑھ جائے، ہمیں یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو نہیں پڑھنا چاہتا تو آپ ان کے نمائندے بن کے آپ نے اس کو کیوں حکومت سے پاس کرایا اور یہ شو کرایا کہ حکومت بھی بہت بڑی مسٹیک کی ہے گورنمنٹ نے، کہ گورنمنٹ نے یہ کیوں سمجھا کہ یہ تمام لوگوں کا ہے. بالکل یہ آپ کی طرف سے ایک جواب ہے. میں انتظار کرتا ہوں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اس کا، جو میں بالکل کھلے ظرف کے ساتھ، لیکن لب و لہجہ بہت شائستہ ہونا چاہیے. یہ جے یو آئی والے لوگوں سے بھی، مجھے جے یو آئی کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں میں، وہ بولیں گے تو کون ہوتا ہے ہماری طرف سے بننے والا، وہ بول دیں گے سیدھا سیدھا. تو ٹھیک ہے آپ نہ پوچھیں، لیکن کسی کو بھی اعتراض ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. بالکل تو وہ پوچھے گا تو میں دوبارہ ان سے سوال کر لوں گا. کوئی بھاگے نہیں جا رہے ہیں. اگر اس سے پہلے قیامت آ گئی تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، قیامت نہیں آئی تو پھر ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. تو یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اچانک افراتفری میں اس بل کو اس لیے روکا ہے کہ ہماری حیثیت، مفتی محمد صاحب کا بھی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں وہ کہتے ہیں ہمیں ذبح کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو ہم ذبح بھی کر رہے اور ہم چیخیں بھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا مشکل تھا، لیکن یہ کام تمیز سے بھی تو ہو سکتا تھا. آپ پہلے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرتے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کرتے، علماء سے. آپ ایک دم میڈیا پہ اتنی اسپیڈ سے آئے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب کہ اس سے پہلے آج تک کبھی ان کو کسی طرح سما ٹی وی، جیو ٹی وی، پریس کانفرنس، یہ واٹس گوئنگ آن؟ یہ تو آپ کے درباری ہونے پر سب چیزیں اسٹیمپ لگا رہی ہیں. تو اتنی اسپیڈ سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمیز سے بھی تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان کو ایسی تقریر کرنی پڑی اس کے جواب میں کہ آپ کی پگڑیاں ہماری ہیں اور ہم نے چادریں رکھی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ کر رہے ہو اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب تو کنٹروورسی آپ نے پھیلائی ہے. کام تمیز سے ہو سکتا تھا تو بدتمیزی سے کیوں کیا؟ بالکل ویلڈ کوشچن ہے، اور اگر ہم نے اس کی کوشش نہ کی ہوتی تو پھر آپ کا یہ کوشچن اور بھی اتھینٹک ہو جاتا. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت کے ساتھ ہی ہوتا ہوں سفر میں بھی، یہاں جامعہ میں بھی.
ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، حضرت مولانا کے نمبر پر حضرت مفتی صاحب ٹرائی کرتے رہے، رابطہ نہیں ہو سکا، پھر حضرت کے سیکٹری سے بات کی، رابطہ نہیں ہو سکا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ڈائریکٹ رابطے کی کوشش کی، ثبوت ہے؟ ثبوت ہے، بالکل، کال ڈائل نمبر دکھا سکتے ہیں، ڈائل نمبر دکھا سکتے ہیں۔ پھر حضرت کے جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، ان سے حضرت استاد صاحب نے میسج کیا۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ ضیاء الرحمان صاحب نام ہے، مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں ہے۔ جو ان سے رابطہ ہوا؟ جی، ان سے رابطہ ہوا، حضرت نے اگر کوئی ثبوت مانگے دکھائے جا سکتے ہیں؟ بالکل دکھائے جا سکتے ہیں۔ حضرت نے وائس میسج کیا کہ میں اسلام آباد میں ہوں، حضرت مولانا سے ملنا چاہتا ہوں، اور بلکہ ہم ان کو مبارکباد دینے کے لیے ملنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے چیزیں طے ہوئی، سود کے حوالے سے بڑی بہترین قانون سازی حضرت مولانا کی کوششوں سے ہوئی، تو حضرت نے فرمایا مبارکباد بھی دیں گے، اپنی بات بھی رکھ دیں گے کہ حضرت ہمارا تو وجود ہی ختم ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ لیا جاتا۔ تو وہ انہوں نے میسج لیٹ دیکھا، تو انہوں نے اس کی وجہ سے کال کی کہ مفتی صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کا میسج میں بہت تاخیر سے دیکھ سکا، تو میں انشاءاللہ حضرت سے بات کرتا ہوں اور پھر آپ کو وقت لے کے دیتا ہوں۔ تو لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان سے بات کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرتا ہوں اور آپ کو وقت لے کے دیتا ہوں، تو وہ وقت نہیں مل سکا۔ اچھا، ہم نے حکومتی لوگوں سے رابطے کی کوشش کی، تو پرائم منسٹر بھی اس وقت سفر پر تھے، 2-3 دفعہ ہم نے ان کے سیکٹری کو یاد دلایا، ملاقات نہیں ہو سکی، پریزیڈنٹ سے ہمارا گورنمنٹ آپ کو فیور نہیں کر رہی تھی؟ گورنمنٹ فیور نہیں کر رہی تھی، الٹا ہمیں کہہ رہے تھے کہ سر بس وہ اتفاق رائے سے ہو گیا، ہم نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے مولانا کو، اور ہماری یہ جتنے بھی حکومتی لوگ تھے، وزراء یا ڈی جی آر ای کے لوگ یا وزارت تعلیم کے لوگ، وہ کہہ رہے تھے سر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب آپ لوگ صبر کریں۔ تو ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ پچھلے 10 سال کو ریورس کر رہے ہیں، ہمیں بالکل زیرو سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کا اس میں حق مجروح ہوگا، ہم لوگ نہیں جانا چاہتے سوسائٹی ایکٹ میں، ہم اسی ایگریمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں جو ہمارے اکابر نے کیا تھا، بڑا سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں، ہم ان کو اون کر رہے ہیں، اور ہم اس سیٹ اپ میں خوش ہیں اور فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، جانا چاہتا ہے وہ جائے، ہمیں زبردستی نہ گھسیٹا جائے، تو وہ لیکن گورنمنٹ فیور نہیں کر رہی، گورنمنٹ فیور نہیں کر رہی تھی۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر ذبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ رگیں کٹ جائیں اور پھر ہماری جان چلی جائے؟ تو ہمیں تو زندہ دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کے پانی کا چھڑکاؤ کر کے اب ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی وہاں سے، اب ہم وہاں سے چیخ رہے ہیں کہ بھائی ہم دب گئے ہیں، ہم دفن کر دیا، ہمیں نکالو کوئی، تو وہ آہو بکا بھی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملنا نہیں چاہا، حکومت سے مل نہیں پائے، تو کیا کرتے؟ میڈیا پہ نہ آتے تو کیا کرتے؟ آپ بتا دیں مفتی صاحب، آپ سے سوال ہے۔ دعائیں کرتے ہیں، تو دعا تو کر رہے ہیں، دعا بھی کی ہے نا ساتھ میں۔ خیر میں ان سے اس کا جواب پوچھوں گا، ابھی تو آپ بول رہے ہیں نا، تو یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الزام ہے کہ رابطہ کرتے آپ نے کیا لیکن آگے سے رسپانس نہیں ملا، یعنی آپ نے پہلے تمیز سے حل کرنے کی کوشش کی تھی اس مسئلے کو، لیکن آگے سے رسپانس نہیں ملا، بالکل یہ اس کا آپ کی طرف سے جواب ہو گیا۔ تیسرا جو اعتراض تھا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ علماء مدارس 2019 میں ایگریمنٹ ہو چکا تھا، وزارت تعلیم کے تحت جانا ہے، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اس کی ایک کاغذ کی حیثیت تھی، کاغذ کی، کوئی قانون نہیں تھا، وہ کاغذ تھا، تو اس کو کیوں اتنا جامعۃ الرشید والے کنٹروورسی پھیلا رہے ہیں؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب آپ خود مفتی ہیں اور دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا معاہدہ کوئی ہلکی چیز ہوتی ہے؟ قرآن میں اس کے متعلق کوئی ہدایات نہیں ہے کہ معاہدے کی حیثیت کیا ہے اور اس کو پورا کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں؟ چلے ہم وہ بھی نہیں کہتے، قانون دیکھیں، قانون وہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ ابھی قانون نہیں بنا تھا، ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ قانون سازی میں تو ہو سکتا ہے آپ کی رائے شامل نہ ہو، کوئی بل پاس ہو جائے اسمبلی سے، سینٹ سے، آپ اسمبلی میں گئے ہی نہ ہو، آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہی نہ ہو، یا آپ اس کی مخالفت کر رہے ہو، اس کے باوجود میجورٹی کی وجہ سے کوئی قانون پاس ہو جائے تو آپ اس کو ڈس آن کر سکتے ہیں کہ یار میں نے تو ووٹ نہیں دیا، یا میں تو اس دن اسمبلی میں نہیں تھا۔ لیکن وہ معاہدہ جو آپ نے ہوش و حواس میں کیا ہو، 3 سال کے مذاکرات کے بعد کیا ہو، جو پاکستان کے اس وقت میں چوٹی کے علماء موجود ہیں جن کا آپ نام لے سکتے ہیں، ان کے وہاں سگنیچر موجود ہوں، تو مجھے بتائیں یہ معاہدہ سپیریئر ہونا چاہیے یا وہ قانون سپیریئر ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کو اس طرح کہہ کے نہیں ہلایا جائے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ پورا وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ دکھا بھی دیے گا اگر آپ کے پاس ہے، نہیں اس پہ ہم چلا دیں جو پوڈ کاسٹ پہ آپ، تو اس یعنی آپ کا ہے کہ وہ کاغذ کے معاہدے میرے خیال ہے پلیٹوں پہ تو نہیں ہوتے، تو وہ کاغذ ہی پہ ہوتے ہیں اور اس پہ سب کے سائن ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب کے اس پہ سائن نہیں ہے، اور ہم اس وقت آگے تھے بھی نہیں، ہم لوگ تو بالکل ایک مدرسے کی طرح۔ یہ تو کہ مجھے الٹا اشکال ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہہ کے اڑا دینا کہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، تو وہ تو معاہدہ تھا نا۔ جی بالکل۔ تو پھر میرا ایک دوسرا اعتراض ہے، پھر گورنمنٹ نے اس نئے بل کو کیوں پاس کیا؟ جب گورنمنٹ کا معاہدہ ہو چکا تھا تو مولانا فضل الرحمان نے جب درخواست بھیجی ہے، حکومت کہہ دیتی آپ کا تو ہم سے پہلے معاہدہ ہو چکا ہے، سینٹ سے اس کو پاس کیوں کیا؟ جی میں بالکل کلیئر کہ پہلے، بلکہ اس بات میں کر دیتا ہوں کہ یہ قانون تھا، وہ تو کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ میں نے آپ کو کلیئرٹی دے دی کہ کاغذ کا ٹکڑا تھا یا ایک ایگریمنٹ تھا باقاعدہ بہت بڑے حضرات کے درمیان۔
دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک بل تھا، بل اسمبلی نے پاس کیا، بالکل پاس کیا، سینٹ نے پاس کیا، لیکن قانون ابھی تک نہیں بنا تھا. یہ بل بھی نہیں بنا تھا. جب تک کہ پریزیڈنٹ کے سائن نہ ہو جائیں کوئی بھی پاس کردہ بل وہ قانون نہیں بنا کرتا. تو جب آئینی طور پر پریزیڈنٹ کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو اپروو بھی کر سکتا تھا، اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا تھا، اس پر آبجیکشن بھی کر سکتا تھا، تو انہوں نے اپنے آئینی اختیار کو استعمال کیا. لہذا یہ کہنا کہ یہ قانون بن چکا تھا، اس کی مخالفت کی گئی، یہ قانون ابھی تک نہیں بنا تھا، یہ بل تھا ابھی تک. یہ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو میرا پیش کیا، سوال یہ نہیں ہے جو میں پہلے سوال سے متعلق کلیئرٹی دی آپ نہیں، کو. پہلے جو پوچھ رہا ہوں نا اس کا مجھے جواب دیں، وہ پھر الگ سوال ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ پر اعتراض ہوتا ہے جی کہ جب آپ کا یہ دعویٰ ہے 2019 میں حکومت پاکستان اور علماء کے مابین ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ وزارت تعلیم میں مدارس جائیں گے، پکا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور اب حضرت مولانا فضل الرحمان نے ایک درخواست دی گورنمنٹ کو کہ وزارت داخلہ میں مدارس لے کر آؤ، تو گورنمنٹ کو وہ درخواست لینی نہیں چاہیے تھی. گورنمنٹ کو کہنا چاہیے تھا حضرت آپ کا 2019 میں جب معاہدہ ہو گیا تو اپلیکیشن اسی معاہدے کے حساب سے آنی چاہیے. بالکل صحیح. تو اس میں کیا جواب ہے؟ گورنمنٹ، اس کا مطلب گورنمنٹ کھیل رہی ہے ہمارے ساتھ پھر؟ بالکل ایسا ہی. یہ سوال اصل میں آپ کا میرے اوپر نہیں بنتا بلکہ گورنمنٹ ہی سے بنتا ہے، اور حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب اس کا باقاعدہ میڈیا میں کہہ چکے ہیں کہ گورنمنٹ نے دھاندلی کی ہے، یہ گورنمنٹ نے غلط کیا. گورنمنٹ سے مراد زرداری کی غلطی ہے، یہ پوری ریاست پاکستان کی غلطی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا گورنمنٹ میں جو بھی فریق تھا. اس لیے کہ اپنی لے دے میں اپنے آپ نے آئینی ترمیم کو پاس کروانی تھی، کچھ ووٹوں کی ضرورت تھی، کچھ ان کے مفادات تھے، سب کچھ کرتے لیکن مدارس کو تو تختہ مشق نہ بناتے.